خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 درہم دیے۔ وہ رشتے میں خالہ لگتی تھی غالباً، تو وہ 1,00,000 درہم دیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سخی تھی، ایسا خرچ کرنے والی تھی، صبح کو جب وہ مال ملا تو اب اس کو غریبوں میں دینا شروع کری تو شام تک 1,00,000 درہم سب خیرات کر دی۔ اور اسی دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفل روزہ بھی تھا، روزے سے بھی تھی۔ جب روزہ افطاری کرنے کے لیے گھر میں دیکھتی ہیں تو افطاری کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کام کرنے والی جو لونڈی تھی وہ کہتی ہے، اے عائشہ، صبح سے لے کر تم خیرات کر رہی 1,00,000 درہم تو نے خرچ کر دیا، اگر کم از کم افطاری کے لیے کوئی چیز رکھ لیتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر تم یاد دلاتے تو میں رکھ لیتی، اگر تو یاد دلاتی تو شاید میں افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحابیات کے اندر بھی اتنا جذبہ تھا خرچ کرنے کا کہ شام میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دن میں 1,00,000 درہم خرچ کر دیے، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ ایسا جذبہ صحابیات کا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کوئی کچھ بکری کا گوشت بھیج دیے، تو ایک بکری کا جو گوشت آیا تو پوری بکری تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کو تقسیم کرتی رہی اور اس گوشت میں سے اس دن تھوڑا سا ایک حصہ، ایک بازو بکری کا گھر میں رکھ لی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس جب ایک بکری آئی اور بکری کا گوشت آیا تو میں پورا غریبوں کو تقسیم کر دی اور ایک دستی باقی رکھ لی، یعنی ایک حصہ بکری کا میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، ایسا مت بولو، اے عائشہ ایسا مت کہو کہ ایک حصہ میرے پاس باقی ہے، باقی سب میں خرچ کر دی، بلکہ ایسا بولو ایک حصہ ہی رہ گیا، باقی سب باقی ہے، یعنی باقی جتنا تم غریبوں کو دی وہ سب باقی ہے، تم جتنا رکھ لیے ہیں وہی اب ختم ہونے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تم جتنا غریبوں کے دیے وہ باقی رہنے والا ہے، مرنے کے بعد اس کا ثواب تم کو ملنے والا ہے، جو اب رکھ لیے نا وہ کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو جتنا غریبوں کو دیے وہی تمہارے لیے باقی ہے، یوں سمجھو آخرت کے دن اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور ہم ہمارے صحابہ کے بھی اگر واقعات دیکھیں گے نا، اتنے واقعات ملتے ہیں کہ جب صحابہ کے گھر میں کوئی چیز، کیوں تحفہ لینے دینے کا بہت زیادہ رواج تھا صحابہ میں، اور اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا وہ زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز کوئی تحفے میں دے دیتا تو وہ کیا کرتے، ارے مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی اس کا حقدار ہے، بلکہ وہ پڑوسیوں کو بھیج دیتے تھے۔ آج ویسے تو ہم لوگ تحفے دیتے بھی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ صحابہ کے پاس ایک مرتبہ ایسے ہی گوشت آیا کسی کے گھر، تو وہ کیا کرے، نہیں بھائی میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے، میں اس کو بھیج دوں گا، ان کے گھر بھیج دیے۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں میرے سے زیادہ میرا اور دوسرا پڑوسی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے، ان کے گھر کو بھیج دیے۔ اس طرح وہ گوشت گھومتے گھومتے 7 گھروں کے بعد پہلے جو گوشت بھیجے تھے ان کے گھر کو ہی پہنچ گیا، پھر انہی کے پاس واپس پہنچا۔ کیوں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے رہیں کہ میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے، وہ حقدار ہے، اس کو میں پہنچاؤں۔ ہر صحابی یہی سوچے کہ میں نہیں بھائی، میرے سے زیادہ وہ غریب ہے، ان کو میں دے دوں گا۔ وہ گھومتے گھومتے پہلے جو دیے تھے ان کے ہی پاس آ گیا۔ تو یاد رکھو یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اس طرح ہم سے زیادہ ہمارا بھائی ہے مستحق، یہ سمجھ کے وہ اپنے صحابہ کو، اپنے پڑوسیوں کو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ صحابہ، بلکہ جنگوں میں بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، جنگ یرموک میں زخموں سے چور صحابہ پانی پیے بغیر ہی شہید ہو گئے۔ یعنی جنگ یرموک میں جب وہ پیاسے تھے اور جب پانی پلانے والے آ کے جو زخمی صحابی تھے ان کو پانی پلانے کی کوشش کرے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، بازو میں میرے ایک اور بھائی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زخم لگ کے نیچے تڑپ رہے، آپ ان کے پاس جاؤ، اشارہ کر دیے۔ جب ان کے پاس پانی پلانے کے لیے چلے جاتے ہیں پانی پلانے والے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بازو میں ایک اور صحابی گرے ہوئے ہیں زخموں سے، ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، جاؤ پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ اب ان کے پاس پانی پلانے والے پہنچتے ہیں تو جب تک وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی جان نکل گئی۔
چلو ان کی جان تو چلے گئی، یہ تو شہید ہو گئے، اب جو پہلے بولے تھے ان کے پاس آ کے دیکھتے ہیں تو ان کی بھی جان نکل جاتی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں پہلے والے صحابی کے پاس تو یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، یعنی پانی پیے بغیر پیاس سے تڑپ کے تینوں صحابہ بھی شہید ہو گئے، لیکن سوچے کیا، مجھ سے زیادہ میرا اور بھائی ہے ضرورت مند، پہلے اس کو پلاؤ۔ یعنی صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا، صحابہ کے اندر دوسروں کو دینے کا، دوسروں کا خیال رکھنے کا یہ جذبہ تھا، یہ ان کے اخلاق تھے۔ آج ہم ہیں کہ آنکھوں کے سامنے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کئی ایسے پتھر دل بھی ہوتے ہیں جو غریبوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں۔ ارے بھائی تم نہیں دے سکتے تو کم از کم جھڑکیاں بھی مت دو، ان کو گالیاں بھی تو مت دو۔ ہوٹلوں میں، شاپنگ مالوں میں ہم دیکھتے ہیں کئی غریب بچے بیچارے آ کے وہاں پر مانگتے ہیں، ان کے گاڑیوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو جو امیر ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ کیا ہے، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ارے ہٹو جی، نکلو جی یہاں سے، دوبارہ آئے تو یہ کرتے وہ کرتے۔ کئی لوگ تو ان کو مارتے ہیں، کئی لوگ تو ان کو دھکے دیتے ہیں، کئی لوگ تو اپنے ہوٹلوں کے سامنے بیٹھنے والے بوڑھے لوگوں کے اوپر پانی چھڑک دیتے ہیں، ہاں گالیاں دے کے نکال دیتے ہیں ان کو۔ ایسے تو مت کرو، کم از کم نہیں دے سکتے تو اچھے انداز سے، اچھی بات سے بول کے، بھائی میں نہیں دے سکتا، آپ دوسروں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس نہیں ہے، ایسا کچھ تو بھی بولو۔ لیکن ان کو جھڑکیاں دینا، ارے ترے بول کے بولنا، ان کو گالیاں دینا، اور ان کو تو چور ہے، ایسا ہے ویسا ہے بولنا، ان کو مارنا ستانا نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ کام کرو، اگر کوئی لڑکا، آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے جو یتیم ہوتے ہیں بیچارے، وہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے، تو ہو سکے تو ان کے لیے کچھ مدد کرو، یا نہیں تو کم از کم ان کے بارے میں سوچو، ان سے بات کرو، دیکھ اگر تجھے پڑھنا ہے تیری پڑھائی کا انتظام ہم کریں گے، تم کہاں رہتے بیٹا، بولو تمہارا گھر کہاں ہے، چلو تم اسکول کو جاؤ، تمہارے اسکول کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تم پڑھتے کیا، ہم مدرسے میں ہم شریک کریں گے۔ یہ بول کے ان کے ماں باپ سے بات کرا کہ ان بچوں کو مدرسوں میں شریک کرواؤ، ان کو اسکول میں شریک کراؤ، ان کے خرچہ ان کا دیکھو، ہمارے پاس اگر ایک بچہ زیادہ ہوتا تو ہمارے بچوں کا خرچہ کیا ہم نہیں اٹھا سکتے کیا؟ یہی سوچ کے اگر کسی بچے کی الحمدللہ اگر اس کی پڑھائی کا انتظام کریں گے نا، وہ کل معاشرے کے لیے ایک نیک آدمی، ایک اچھا آدمی ثابت ہوگا، وہ بڑا ہوگا، کمائے گا تو وہ پھر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا بنے گا۔ لیکن ان یتیموں کو، یہ بھیک مانگنے والے بچوں کو جھڑکیاں دے کے ہم دور کریں گے نا، تو یہی بچے کیا ہوں گے، یہ جھڑکی دیا تو اس کی جھڑکیاں سن لیے، اس کے گالیاں سن لیے، اس کے دھکے کھا لیے، اس کا مار کھا لیے، سب ذہن میں بٹھا لیے۔ اب بڑے ہونے کے بعد وہ چوری کرنا شروع کر دیتے، اس کے بعد شرابی بن جاتے، اس کے بعد زانی بن جاتے، قتل کر دیتے، پھر ایک بہت بڑا فسادی بن کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فسادی بن کے، نوجوان شرابی اور وہ گٹکے کھاتے ہوئے، وہ نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کیا غنڈہ گردی کرتے ہوئے آج گھومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو علم دینے والا کوئی نہیں تھا، باپ ویسے ہی مر گیا تھا، ماں کمزور تھی، اور معاشرہ ان کو قریب نہیں کرا، ان کو دھکے دے دے کے بھگا دیا، تو پھر وہ بڑا ہونے کے بعد فسادی بن گیا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو مالدار ہے، خاص طور سے ان سے یہ میری اپیل ہے، گزارش ہے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے کے ایسے بچوں کو آپ ہاسٹل میں رکھ کے ان کے پڑھائی کا انتظام کر دو، ان کے ماں باپ کا۔ اور کئی بچیوں کو، یہ بات بھی میں کئی مرتبہ مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں، کئی بچیوں کو لوگ گھروں میں کام کرنے والیاں، نوکرانیاں بنا کے اپنے گھروں کے برتن صاف کرنے کے لیے، اپنے گھر کے حمام صاف کرنے اور کپڑے دھلانے کے لیے رکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ کاش کی اچھا ہوتا ان بچیوں کو اگر آپ پڑھاتے، ان کی پڑھانے کی ذمہ داری لے لیتے، تو وہ بچیاں ماشاءاللہ کتنے آپ کے لیے دعائیں دیتی، کتنی خوشی کی زندگی گزارتی، ورنہ پھر آپ کے یعنی جن کے گھروں میں وہ کام کرتی ہے، وہ گھر والوں کے گالیاں کھاتے ہوئے، ان کے دھکے کھاتے ہوئے، روتے ہوئے زندگیاں گزارتی ہے بچیاں، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اس لیے بہرحال خرچ کرنے کے کئی جگہ ہے، انسان سوچیں گا تو بہت کچھ کر سکتا، بہت کچھ اچھا کام کر سکتا معاشرے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں ہم دنیا میں خرچ کریں گے، ایسی جگہ پر خرچ کریں گے، ایک تو دنیا میں ایک اچھا ماحول، اچھا سوسائٹی بنا سکتے، اور مرنے کے بعد اس کا بہترین ثواب بھی ملتا، بہترین فائدہ بھی ہوتا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی صرف دنیا میں ہی فائدہ ہوتا، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا۔